بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی وسلم وبارک علی آل سیدنا محمد النبی الکامل وعلى آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو آج ہی رونما ہوا، اور جبکہ میں وہاں پہ موجود تھا۔ بازار کا ماحول ہے، اور اس ماحول کے اندر اور وہ بھی دن کے اجالے میں دو نوجوان چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے، اور ان میں سے ایک مسلمان ہیں اور ایک غیر ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ انسان چوری کرنے کے اوپر کیوں مجبور ہو جاتے ہیں؟ چوری کیوں کرتے ہیں؟ اور پھر چور کسے کہتے ہیں؟ چور کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ ساری باتیں سامنے آتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ چور کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون کون ہیں۔ پہلے تو آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک انسان جسے اللہ نے مسلمان بنایا، اور اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھے، اور یقین کامل ہو۔ یہ سارے مسئلے، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، جھوٹ بولنا، حسد کرنا، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا، یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہے؟ جبکہ ایک انسان کو یقین نہ ہو اللہ کی ذات کے اوپر۔ کیونکہ کھلانے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ کی ہے۔ اس بات کے اوپر مسلمانوں کو یقین ہونی چاہیے کہ رزق دینے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ کی ہے۔ دعائیں سننے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ کی ہے۔ جب ایک انسان کو یقین کامل ہو جائے کہ جب اللہ تبارک و تعالی مجھے پیر دیے ہیں تو پاجامہ بھی پہنائیں گے ہی، اتنا یقین ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالی مجھے سر دیے ہیں تو سر کے اوپر ٹوپی بھی پہنائیں گے ہی۔ جب یقین ہو جائے کسی انسان کو، چاہے کتنوں ہی پریشانی کیوں نہ آ جائے، چاہے مصیبت کا پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ پڑے، چاہے بال بچے بھوک اور افلاس کے اندر مبتلا کیوں نہ ہو جائیں، وہ انسان چوری کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا، کیونکہ وہ انسان ہے اور پھر اللہ نے اسے مسلمان بنایا ہے۔ ایک مسلمان ایسی حرکت نہیں کر سکتا۔ اگر ہمارے سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر اور ایسے لوگ ہیں جو چوری کی عادت کے اندر مبتلا ہیں، جو چوری کرتے ہیں، تو میرے دوستو، مسلمان ہو اور پھر چوری کرے، جب یہ آواز اور یہ باتیں کان تک پہنچتی ہے تو دل کو ٹھیس لگتی ہے، چوٹ لگتی ہے۔ کہاں یہ مسلمان آج کہاں کھڑا ہے؟ ایک زمانہ تھا، زمانہ جاہلیت کے اندر، جہاں پہ لوگ چوری کرتے تھے، جہاں پہ لوگ ڈاکہ ڈالتے تھے۔ ایسی کون سی برائی تھی جو اس زمانے کے اندر نہیں تھی؟ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا، اور ایک جماعت تیار کی، اور وہ جماعت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے تھے، اور وہ جماعت ایسی تھی کہ جو ایک دوسرے کے اوپر احسان کرتے تھے، لیکن چوری نہیں کرتے تھے۔ بغیر کسی کی اجازت کے ان کے گھر کا ایک تنکا بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ اور آج یہ مسلمان کیسے ہیں جس کے اندر چوری کرنے کی عادت ہو؟ جبکہ چور کی بہت سخت سزائیں ہیں،
اور چوری کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین چوری وہ ہے جو انسان نماز کے اندر چوری کرے۔ اب آپ کہیں گے نماز کے اندر کس طرح چوری کرے گا؟ آپ دیکھیں گے مسجدوں کے اندر یا ہمارے گھروں کے اندر ماں بہن کو وہ سکون سے نماز ہی نہیں پڑھتی ہے، اگر رکوع کے اندر ہے اور پھر وہ کھڑی ہوتی ہے یا کھڑے ہوتے ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے؟ بس یوں رکوع سے یوں اٹھے، سیدھا کھڑے بھی نہیں ہوئے کہ سجدے میں چلے گئے۔ میں آپ سیدھا کھڑا ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب و یرضی، یہ دعائیں ہیں۔ جب آپ سیدھے کھڑے ہوں گے اچھی طرح سے تبھی تو یہ دعا پڑھیں گے۔ ہم سیدھے کھڑے ہی نہیں ہوتے ہیں، بس سمیع اللہ لمن حمیدہ، بس چلے گئے سجدے کے اندر۔ ایک سجدے سے اٹھے اور سیدھے بیٹھے بھی نہیں تھے، دوسرے سجدے میں چلے گئے۔ یہ بدترین چوری ہے جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین چوری وہ ہے جو نماز کے اندر انسان چوری کرتا ہو۔ لیکن مسلمان نماز کے اندر چوری کر رہا ہے تو کر رہا ہے، آج معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ایسی حرکت کر رہا ہے۔ میرے دوستو یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب کہ ایک انسان کو اللہ کی ذات کے اوپر یقین نہ ہو۔ آج یقین نہ ہونے کی بنیاد پہ یہ ساری چیزیں ہو رہے ہیں۔ معاشرے اور سماج کے اندر لڑائی جھگڑا، پڑوسیوں سے لڑائی جھگڑا، اور معاشرے کے اندر بدامنی، معاشرے کے اندر فساد برپا، اور معاشرے کے اندر بے چینی، یہ ساری چیزیں یقین نہ ہونے کی بنیاد پہ ہیں۔ ایک مسلمان کو چاہیے وہ اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ پتھر کی لکیر ہے، چاہے زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے۔ آقائی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی ہے اور جو بات ارشاد فرمائے ہیں وہ ہو کر کے رہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ رزق جو تمہارے لیے متعین ہے وہ مکمل نہ ہو جائے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق متعین ہے، وہ آ کر کے رہے گا، چاہے جیسے بھی آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حلق تک پہنچائیں گے۔ تو پھر ایک انسان کو چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس طرح بازار کے اندر چوری کرنا، وہ بھی غیروں کے ساتھ مل کر کے، اور اس وقت جو پبلک دھلائی کرتی ہے اور اس کے بعد پولیس آتی ہے اور وہ وہاں پہ تھانے کے اندر وہ کٹائی اور پسائی کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اس کی وجہ سے، اس مسلمان کی وجہ سے وہ خود بدنام ہوتا ہے، اور ان کے ماں باپ بدنام ہوتے ہیں، ان کے رشتہ دار بدنام ہوتے ہیں، ان کا سماج اور معاشرہ بدنام ہوتا ہے، اور اس طرح اسلام اور مسلمان بدنام ہوتے ہیں۔ اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، آپ رزق حلال تلاش کریں۔ اس سے بہتر ہے، چوری کرنے سے بہتر ہے کہ کسی چوراہے کے اوپر بیٹھ جائیں اور آنے جانے والے کے جوتے کو ٹانکا کریں، اور اس سے جو پیسے ملیں گے وہ اپنے پیٹ کے اندر ڈالیں۔ یہ حلال رزق ہے۔ اس وجہ سے کبھی بھی کسی کی اجازت کے بغیر ایک دن کا بھی نہ اٹھائیں، اور اگر ایسا کریں گے دنیا کے اندر، یہ تو اسلامی حکومت نہیں ہے، اور اگر اسلامی حکومت ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر میری بیٹی فاطمہ وہ بھی چوری کرتی ہوئی پکڑی گئی تو یہ محمد اس کے اوپر بھی حد جاری کرے گا، اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ جبکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح کی تصور ایک مسلمان کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اتنی پاک باز عورت، اس کے بارے میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، جگر کا ٹکڑا کون؟ حضرت فاطمہ۔ اور وہ فاطمہ
جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں تمام عورتوں کی سردار کون ہوں گے؟ وہ حضرت فاطمہ۔ حضرت حسن حسین کے والدہ کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایسی شخصیت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ چوری کرے ہی نہیں۔ بالکل معاشرے اور سماج میں سب سے گری ہوئی چیز ہے یہ کہ آپ کسی کا کوئی چیز بغیر اس کی اجازت کے اٹھا لیں اور چوری کر لیں، اور چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے، اور اس طرح بازار کے اندر اتنی پٹائی ہوئی کہ الامان والحفیظ۔ اور معاشرے اور سماج کے اندر لوگوں کو چاہیے کہ آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس ملک کے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے اندر پولیس ہیں، ہمارے ملک کے اندر تھانے ہیں، اور ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں ہمیں پولیس کے اوپر مکمل یقین ہے، اور تھانے کے اوپر بھی یقین ہے، اور یہاں کے عدلیہ کے اوپر یقین ہے، اور یہاں کے قانون کے اوپر بھی یقین ہے، ہمیں وہاں سے انصاف ملے گا۔ عوام الناس کو چاہیے کبھی بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ یہ یہاں کے قانون کے بھی خلاف ہے اور ہمارے اسلام کے بھی خلاف ہے کہ آپ جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس ملک کے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، بلکہ ہر ممکن اس ملک کے قانون کی حفاظت کریں ایک شہری ہو کر کے۔ اور اس طرح لوگ اگر پکڑے گئے اور اس کی پٹائی دھنائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ اگر پکڑ لیے ہیں تو اسے پولیس کے حوالے کر دیں، پولیس اچھی طرح سے اس کی خبر لیں گے، اور زیادہ ہوگا تو معاملہ کورٹ کے اندر جائے گا، اور ہمیں کورٹ کے اوپر مکمل یقین ہے، ہمارے عدلیہ کے اوپر یقین ہے، وہاں پہ انصاف ملے گا۔ اس وجہ سے عوام الناس کو چاہیے وہ کبھی بھی اس معاملے کے اندر، چاہے چوری ہو چاہے ڈاکہ کا معاملہ ہو، قانون کبھی بھی ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے میرے دوستو، آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ چور کسے کہتے ہیں۔ یہ سمجھنا پڑے گا نا، ورنہ آپ کا تھوڑی سی کوئی بھی چیز اٹھایا اور مارنا شروع کر دیں گے آپ۔ یہ غلط ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے اسلام کے اندر ہر ایک چیز کی رہنمائی موجود ہے، اور خود قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ قرآن کی یہ آیت ہے، اور یہاں چوری کے بارے میں بھی ہے۔ چوری کے بارے میں پورے احکامات یہاں پہ موجود ہیں۔ پھر ایک مسلمان ایسی حرکت کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے دوستو، بطور انسان اور بطور مسلمان کے آپ ایسی حرکت نہ کریں۔ اللہ کی ذات کے اوپر مکمل یقین رکھیں، کامل یقین ہو کہ اللہ کی ذات مجھے اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں، جب تک میری زندگی باقی ہے اللہ کھلاتے رہیں گے، اللہ پلاتے رہیں گے، اللہ پہناتے رہیں گے۔ ساری چیزوں کا انتظام کون کرتے ہیں؟ وہ اللہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے اگر کبھی افلاس کی زندگی گزارنی پڑے تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھبراتے وہ ہیں جو معاملے کو اپنے حوالے کرتے ہیں، مسلمان وہ ہوتے ہیں جو معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایک مسلمان معاملے کو اللہ کے حوالے کر دے، پھر اسے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وجہ سے میرے دوستو، کبھی بھی نہیں، اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھیں گے تو پڑوسیوں سے جھگڑا نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھیں گے تو گھر کے اندر میاں بیوی میں بھی جھگڑے نہیں ہوں گے، باپ بیٹے میں بھی جھگڑے نہیں ہوں گے، بھائی بھائی میں جھگڑے نہیں ہوں گے، بھائی بہن میں جھگڑے نہیں ہوں گے، رشتہ داروں میں جھگڑے نہیں ہوں گے، معاشرے اور سماج کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کی ذات کے اوپر مکمل یقین ہو۔ اگر ایسی حرکت ایک مسلمان کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے ہی نہیں بلکہ منافقین ہے۔ یہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتا ہے، جبکہ قرآن نے کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ جب زمین کے اوپر رینگنے والے جو مخلوقات ہیں اللہ اسی رزق پہنچاتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا تو اسے رزق کیسے نہیں دیں گے؟
اللہ دائیں گے، اللہ کھلائیں گے، اللہ پلائیں گے، لیکن اس کے لیے آپ اسباب اختیار کیجئے، اس کے لیے حرکت کیجئے، جیسے کہ حضرت مریم کے بارے میں فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، فرمایا نا حرکت کرنے کے لیے، تو آپ اسباب اختیار کیجئے، وہ بھی حلال طریقے سے۔ میرے دوستو، آج ہر جگہ علماء کرام ہیں، آپ ان سے پوچھئے اور ان سے رہنمائی لیجئے اور اس کے مطابق آپ آگے بڑھتے رہیے۔ کبھی بھی ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں گر جائیں، معاشرے اور سماج کی نگاہوں میں گر جائیں، اور اپنے رشتہ دار کی نگاہوں میں گر جائیں، اور خود اپنی نگاہوں میں گر جائیں۔ بہت بدترین چیز ہے چوری کرنا۔ اس وجہ سے میرے دوستو، کبھی بھی آپ ایسی حرکت نہ کریں۔ جب ایک مسلمان کے بارے میں آتا ہے انہوں نے چوری کی اور انہوں نے ڈاکہ ڈالا، انہوں نے زنا کیا، تو میرے دوستو دل کے اوپر چوٹ لگتی ہے، کیا یہ مسلمان ہے؟ ایک مسلمان ایسی حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، چوری کے بارے میں بچنے کی کوشش کریں۔ آپ چوری کے بارے میں بچنے کی ہمیشہ کوشش کریں۔ کبھی بھی کوئی چیز کسی کی بغیر اس کی اجازت کے آپ لیں ہی نہیں، چاہے کسی کا بھی سامان ہو۔ صرف باپ ہی کو اجازت ہے، باپ کو اجازت ہے وہ بیٹے کے جو سامان ہوتے ہیں بیٹے کی اجازت کے بغیر باپ لے سکتا ہے۔ صرف ماں باپ ہی کو اجازت ہے، کسی اور کو نہیں، وہ بھی بیٹے کا۔ ہاں، بیٹے کی گاڑی ہے لگی ہوئی اور چابی بیٹے کی جیب میں ہے، آپ بیٹے سے پوچھے بغیر چابی وہاں سے لے سکتے ہیں اور گاڑی اسٹارٹ کر کے آپ جا سکتے ہیں۔ اور اگر باپ کے گاڑی ہو اور باپ کے جیب میں ہو چابی اور کیلی، تو باپ کی اجازت کے بغیر آپ کیلی نہیں لے سکتے ہیں۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ باپ لے سکتا ہے، کیونکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹا اسی کا ہے اور بیٹا کا سارا مال اسی کا ہے، یعنی باپ کا ہے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے کہیں بھی باپ سے لینا ہو تو باپ سے مانگنا پڑے گا، ماں سے لینا ہو تو ماں سے مانگنا پڑے گا، لیکن ماں اپنے بچوں کو جو مال ہے بچوں کی اجازت کے بغیر وہ اپنے مصرف میں استعمال کر سکتی ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کے تمام رہنمائی ہمارے اسلام کے اندر موجود ہے، اور اس کے باوجود بعض دفعہ بیوی کو بھی حکم دیا گیا ہے، بعض دفعہ کہ وہ اگر ان کا شوہر اتنا کنجوس ہو اور اس طرح کی بخیل ہو اور اپنے بال بچوں کے اوپر خرچ نہ کرتا ہو، تو بیوی کو اجازت شریعت نے دیا ہے کہ اپنے شوہر کے جیب سے پیسے چرا سکتی ہے وہ، اور چرا کر کے وہ اپنے بال بچوں پہ خرچ کرے، اپنے شوہر کے اوپر خرچ کرے۔ اور آج کل کی عورتیں شوہر کی جیب سے پیسہ چراتی ہیں اور اپنے میکے میں خرچ کرتی ہیں، یہ بدترین چوری ہے۔ کیا ہے یہ؟ بدترین چوری ہے یہ۔ آپ شوہر کے جیب سے پیسہ لیں اپنی ذات کے اوپر خرچ کرنے کے لیے، اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنے کے لیے، نہ کہ میکے بھیجنے کے لیے۔ اگر چوری کر کے آپ میکے بھیج رہے ہیں تو میرے دوستو، اگر اسلامی حکومت ہوتی تو ہاتھ کاٹ دینے کا حکم لاگو کر دیا جاتا، حد آپ کے اوپر نافذ کیا جاتا۔ اس وجہ سے لیکن تقوی یہ ہے کہ عورت اگر نیک ہو اور دیندار ہو تو وہ اپنے شوہر کی جیب سے کبھی بھی پیسہ چوری نہیں کرے گی، ضرورت پڑے مانگ لے گی وہ، اور کبھی لے لیے تو بتا دے گی وہ، یہاں تو بتاتی بھی نہیں ہے، چوری کر کے جمع کرتے جاتی، کرتے رہتی ہے، 5,000 10,000 50,000 ہو گیا اور چپکے سے میکے بھیج دیتی ہے، یا کبھی گئی تو میکے لے کر کے گئی۔ اس طرح کی حرکت ہماری اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ بھائی آپ تقوی اختیار کریں، چوری کے جتنے بھی معاملات ہیں ان تمام معاملات کو چھوڑ دیں، ہر ایک چھوڑ دیں۔ یہاں پہ دیکھیں گے قرآن کی جو آیت ہے السارق والسارقۃ، چوری کی مسئلے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو پہلے بیان کیا ہے اور عورتوں کو بعد میں بیان کیا ہے۔ معلوم اس سے یہ ہوتا ہے کہ چوری کے معاملے میں مرد پہلے پہل کرتا ہے، مرد اس کے اندر آگے آگے رہتا ہے، اور عورتیں بہت کم ہوتی ہے جس کے اندر چوری کی عادت ہو۔ لیکن جب زنا کے بارے میں آتا مسئلہ تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الزانیۃ والزانی، زنا عورتوں کو پہلے ذکر کیا اور مرد کو بعد میں ذکر کیا، کیونکہ زنا کے مسئلے میں عورت آگے آگے رہتی ہے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے میرے دوستو، چاہے چوری ہو، چاہے اس طرح کے اور جرائم ہو، یہ جرائم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آج ہم کو اللہ کی ذات کے اوپر یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا، دکان چلانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ بارش برسانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ سورج جو ڈوبتے ہیں اگتے ہیں، اس کے اگانے اور ڈبانے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ کی ہے۔ یہ سارا نظام اللہ چلا رہے ہیں۔ تو ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہو۔ جب یقین کامل آ جائے تو میرے دوستو پوری دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا، اور خاص کر کے مسلمان اس معاملے کے اندر پڑے گا ہی نہیں۔ نہ تو وہ چوری کرے گا، نہ تو وہ ڈاکہ ڈالے گا، نہ تو وہ حسد کرے گا، نہ تو کسی کی غیبت کرے گا، کچھ کرے گا ہی نہیں وہ، کیونکہ انہیں اللہ کی ذات کے اوپر کامل یقین ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، چور کسے کہتے ہیں؟ چور کہتے ہیں اسے جو مال کو چوری کیا ہو محفوظ جگہ سے۔ محفوظ جگہ معلوم یہ ہے کہ آپ کا کمرہ ہے، آپ کا گھر ہے، تالے بھی لگے ہوئے ہیں، اور پھر باہر دربان بھی بیٹھا ہوا ہے، چوکیدار بھی بیٹھا ہوا ہے، اور باہر ساری سیکورٹی لگے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود وہ چوری کرے، اس کو بولتے ہیں چور۔ اور اگر آپ کا مال کھلے میدان کے اندر ہے اور وہاں سے کوئی اٹھا لے تو میرے دوست اس کو چور نہیں کہتے ہیں، کیونکہ آپ خود اس مال کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں۔ اس مال کی حفاظت کے لیے نہ تو کوئی لاک ہے، نہ کوئی تالا ہے، نہ کوئی چوکیدار ہے، نہ کوئی سیکورٹی ہے، نہ کوئی کچھ بھی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہاں سے کوئی بھی انسان چوری کر لے تو شرعاً اس کے اوپر حد جاری نہیں کیا جائے گا۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ شرعاً اس کے اوپر حد جاری نہیں کیا جائے گا، چاہے جتنا بھی مال چوری کر لے وہ، کیونکہ یہ ساری غلطی اس کی ہے جس کا وہ مال ہے۔ آپ نے خود اس مال کی حفاظت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو چور کسے کہیں گے؟ جو محفوظ مال، جو مال محفوظ ہو، بیرو کے اندر بند ہو، اور اس طرح کئی تالے ہوں اس کے اندر، یہ تمام چیزوں کو توڑتے ہوئے آئے آپ کی بیرو تک ہو، اور وہاں سے چوری کرے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ چور۔ اور اس تعریف میں اگر کوئی شخص نہیں آتا ہے تو میرے دوستو وہ چور تو نہیں ہوں گے، حد اس کے اوپر جاری نہیں ہوگا، لیکن قانون اسے سزا دیں گے، حکومت اسے سزا دے گی۔ اسلامی حکومت ہو تو قاضی صاحب، مفتی صاحب ان کے ثوابدید کے اوپر ہے کہ کتنا اس کو سزا دی جائے، کیونکہ پھر بھی وہ جرم ہے۔ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، چاہے کسی کا کوئی تنکا بھی کیوں نہ ہو، ان کی اجازت کے بغیر ہم اٹھا نہیں سکتے ہیں، چاہے وہ جوتے کا تسمہ ہی کیوں نہ ہو، جوتے کا فیتا ہی کیوں نہ ہو، ایک معمولی سوئی کیوں نہ ہو، ہم اس کی اجازت کے بغیر اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اٹھا لیا تو میرے دوستو، دنیا کے اندر ہو سکتا ہے آپ بچ جائیں، لیکن آخرت کے اندر بچ نہیں سکیں گے۔ تو چور کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کے محفوظ مال کو چوری کرے، اور جو کھلا چوری کرے، علل اعلان دین کے اجالے میں ڈنکے کے چوٹ پہ چوری کرے، اس کو چور نہیں بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ڈاکہ ڈالنے والا، ڈاکو بولتے ہیں اس کو۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟
ڈاکو بولتے ہیں اس کو, چور نہیں بولتے ہیں. جو علل اعلان آج کل ہوتا ہے نا معاشرے سماج کے اندر, ہاں دن کے اجالے ہیں, ہاں لوگوں کے چہل پہل ہے, اس کے باوجود گاؤں اور سماج کے اندر تو اور بہت زیادہ ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بکری چرا لیا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرغی چرا لیا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیل کھول لیا, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھینس کھول لیا. اس طرح کی چوری کرتے ہیں لوگ. میرے دوستوں غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے بحیثیت مسلمان. اور یہ ساری چیزیں کیوں ہوتا ہے؟ یقین نہ ہونے کی بنیاد پہ. اور جسے اللہ کے اوپر یقین نہ ہو, آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر یقین نہ ہو, وہ کس بات کا مسلمان ہے؟ وہ مسلمان ہی نہیں ہے, منافق ہے, منافق. ایسے تمام لوگوں سے بائیکاٹ کیجیے, سماجی بائیکاٹ. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ تو معلوم ہوا چور کسے کہتے ہیں اور ڈاکہ کسے کہتے ہیں. اب آئیے, چور کے بہت ساری قسمیں ہمارے اکابرین علماء کرام بیان کرتے ہیں, لیکن ہم جو بیان کر رہے ہیں اسے سوچئے اور اس کے اوپر غور کیجئے. میں سمجھتا ہوں کہ چور کی دو ہی قسمیں ہیں. چور کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں. ہو سکتا ہے ہمارے اکابرین اور زیادہ لکھے ہوں, یہ میں بول رہا ہوں اپنی طرف سے. چور کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں. اور ایک ہوتا ہے عام چور. غور کریں گے آپ, بہت گہرائی کے اندر جائیں گے. ایک چور کون ہوتا ہے؟ عام, عین سے عام. اور ایک چور ہوتا ہے کون؟ سیاسی چور. دونوں چور ہیں. جو عام چور ہوتے ہیں وہ آپ کا مال چراتا ہے, آپ کا مال چھین لیتے ہیں, آپ کا بٹوا چھین لیتے ہیں, آپ کے کلائی کے اوپر سے گھڑی کو چھین لیتے ہیں, وہاں سے چوری کر لیتے ہیں, آپ کا موبائل اور فون چھین لیتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ عام چور ہوتے ہیں. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ مختصر انداز میں, چور کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں. ایک عام چور اور ایک سیاسی چور. سیاسی چور کو اگر ہم کھولیں گے تو گھنٹوں گھنٹہ ہم بول سکتے ہیں اس کے اوپر, لیکن صرف اختصار کے ساتھ آپ صرف اشارہ سمجھ جائیں, یہ کافی ہے. ہاں ورنہ بات وہی ہوگی. اب کھل کے کہو بات تو کچھ بات بنے گی. یہ دور اشارات و کنایات کے نہیں ہیں. میرے دوستو, کچھ نہ کچھ بادام کھایا کیجیے تاکہ عقل آئے. لیکن ہمارے بڑوں نے کہا کہ بادام کھانے سے عقل نہیں آتی ہے, ٹھوکر لگنے سے عقل آتی ہے. اب ہمارے بازوں میں اگر کسی کو ٹھوکر لگی ہے تو اس سے آپ سبق حاصل کر لیجئے. آپ یہ انتظار میں کیوں رہتے ہیں کہ مجھے ٹھوکر لگے؟ کیا یہ بیوقوفی ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے سامنے کسی کو ٹھوکر لگے, ہم اس سے عبرت کیوں نہیں حاصل کر لیں گے؟ جائیں کہ ہم انتظار کرتے رہیں گے تو مجھے ٹھوکر لگے گی تب ہم عقل اور ہوشیار بنیں گے, عقل مند بنیں گے. یہ سب سے بیوقوفی ہے, یہ گدھے والی صفت ہے. دنیا کے اندر کتنے ایسے انسان ہیں جسے اس طرح کی ٹھوکریں لگتی رہتی ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود سمجھ جائیں دوسروں کی ٹھوکروں کو دیکھ کر کے. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ تو میرے دوستو, جو عام چور ہوتے ہیں وہ آپ کا کیا چرائے گا؟ آپ کا مال چرائے گا, گھڑی چرائے گا, موبائل فون چرائے گا, اس طرح کی جو آپ کے مال ہیں وہ چوری کرے گا. یہ عام چور ہوتے ہیں. ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں معاشرے سماج میں, جیسے کہ آج بازار میں ہوا تھا. اور ایک ہوتے ہیں سیاسی چور. اختصار کے ساتھ ہم بتائیں آپ کو, سیاسی چور آپ کا کیا چوراتا ہے؟ عام چور تو معلوم ہو گیا, آپ کا مال چھین لیتا ہے, بٹوا چھین لیتا ہے, گھڑی چھین لیتا ہے, موبائل چھین لیتا ہے, یہ عام چور. جو سیاسی چور ہوتا ہے وہ کیا چوراتا ہے؟ آج عوام الناس کو معلوم نہیں ہے. عوام الناس کو اگر معلوم ہو جائے کہ یہ سیاسی چور کیا چوراتا ہے تو ہوشیار ہو جائیں گے. وہ کیا چوراتا ہے؟ سیاسی جو چور ہوں گے وہ آپ کے مستقبل کو چرا لے گا. آپ کے کیا کرے گا؟ مستقبل جو آنے والا ہے, مستقبل اس کو چرا لے گا, اور اس طرح چرائے گا کہ پھر آپ کسی قابل نہیں رہیں گے.
کسی کے قابل نہیں رہیں گے، بالکل ناکارہ بن جائیں گے معاشرے اور سماج کے اندر۔ اگر یہ سیاسی لوگ آپ کا مستقبل چرا لیا تو آپ کسی طرح سے آپ معاشرے کے اندر سانس لینے کے قابل نہیں رہیں گے آپ۔ اس وجہ سے عوام الناس کو چاہیے کہ وہ ہوشیار رہیں۔ عام چور سے ہوشیار رہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سیاسی چور سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمارے مستقبل کو چوری کرتے ہیں، اور اگر ہمارے مستقبل کی چوری کر لیے تو میرے دوستو آنے والی جو نسل ہوگی وہ بالکل ناکارہ بن جائے گی، کیونکہ یہ سیاسی چور نے ہمارا مستقبل چوری کر لیا۔ اور کیا چوری کرتا ہے؟ ہمارا جو خواب ہوتا ہے کہ ہم پڑھیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، ایجوکیشن حاصل کریں گے، اور اس طرح ہم بڑے بڑے ویگیانک بنیں گے اور بڑے بڑے عہدے کے اندر جائیں گے، یہ ہمارا جو خواب ہوتا ہے یہ سیاسی چور مستقبل چرانے کے ساتھ ساتھ اور آپ کے خواب کو بھی چرا لیتا ہے۔ چراتا ہے کہ نہیں چراتا ہے؟ آج عوام الناس کو میں بولتا ہوں العوام کل حمار اذا دخل دخل کلو اذا خرج خرج کلو۔ عوام اس طرح ہو گئی ہے بالکل گدھے کی طرح، نہ اسے چلنے کے لیے آ رہا ہے اور نہ اسے بولنے کے لیے آ رہا ہے، نہ اس کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے کہ ہمارا اصل چور کون ہے۔ عام چور ہمارے لیے خطرناک ہے یا سیاسی چور ہمارے لیے خطرناک ہے؟ سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ تو میرے دوستو، جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں آپ کے مستقبل کو چوری کریں گے، آپ کے خواب کو چوری کریں گے، آپ کے عمل کو چوری کریں گے۔ جو کبھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس طرح آپ کو ناکارہ بنا دے گا کہ آپ اس کام کے لائق ہی نہیں رہیں گے۔ اس وجہ سے عوام الناس کو چاہیے کہ بالکل ہوشیار رہے کس سے؟ سیاسی چور سے۔ اور سیاسی چور کیا کریں گے؟ آپ کے تعلیم اور ایجوکیشن کو بھی چھین لیں گے، اور ایسے حربے استعمال کریں گے کہ عوام الناس کے سروں کے اوپر سے گزر جائے گا، اور لوگ یہ سمجھتے رہیں گے، اور وہی لوگ سمجھیں گے جو سیاسی چور کے موسیرے بھائی ہوتے ہیں۔ موسیرے بھائی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ وہ انہیں سیاسی چور کا ساتھ دیتا ہے، وہ موسیرے بھائی ہوئی ہوتے ہیں، لیکن جو عقل مند ذی ہوش ہوتے ہیں وہ مخالفت کرتے ہیں، وہ اور ایسے سیاسی چور سے ہوشیار رہتے ہیں۔ اور کیا کرے گا سیاسی چور؟ آپ کا مستقبل بھی چھین لیا، آپ کے خواب کو بھی چھین لیا، آپ کے عمل کو بھی چھین لیا، آپ کے تعلیم کو بھی چھین لیا، اور آپ کے صحت کو بھی چھین لیا۔ کیا صحت بھی نہیں ہے؟ بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں چلے جائیں، اچھے ڈاکٹر نہیں ملیں گے، کیونکہ اچھے ڈاکٹروں کا اغوا ہو گیا ہے اور چوری ہو گئے ہیں وہ اچھے ڈاکٹر، کیونکہ ان کو سیاسی چور نے چوری کیا ہے، چاہے جس انداز میں چوری کرے وہ۔ اس وجہ سے میرے دوستو، کیا صحت کو بھی چرا لے گا، آپ کی مسکراہٹیں جو ہے نا معاشرے اور سماج کے اندر اسے بھی چھین لیں گے۔ کون؟ یہ سیاسی چور۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ آج ہم جس سماج کے اندر جی رہے ہیں، جس دنیا کے اندر سانس لے رہے ہیں، یہ دو طرح کے خطرناک چور ہیں۔ پہلے عام چور ہوتے ہیں، وہ اتنا خطرناک نہیں ہے، وہ کیا آپ کا مال، آپ کا بٹوا، آپ کا گھڑی، آپ کا فون چھینتے ہیں، لیکن جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں آپ کے مستقبل، آپ کا خواب، آپ کا عمل، آپ کی تعلیم، آپ کی صحت، آپ کی مسکراہٹیں، اس ساری چیزوں کو چھین لیتے ہیں اور سٹی بنا کر کے کسی نالی میں ڈال دیں گے آپ کو۔ لیکن میرے دوستو، عام چور جو ہوتے ہیں اور جو سیاسی چور ہوتے ہیں، ان دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ فرق ہونی چاہیے نا۔ ان دونوں میں بنیادی فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، عام چور جو ہوتا ہے، عام چور آپ کا انتخاب کرتا ہے۔ عام چور ہوتا ہے نا، مشورہ کرتا ہے کس کے گھر میں چوری کرنا ہے، انتخاب کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ کون سے آدمی جو ہمارے معاشرے میں تھوڑا پیسوں میں ہے، اچھے خاصے، معلوم ہوا کہ بیرو کے اندر پیسہ رکھتے ہیں، وہ تو چور جو ہوتا ہے، عام چور، وہ آپ کا انتخاب کرتا ہے، چور آپ کا انتخاب کرتا ہے۔
اور جو سیاسی چور ہوتے ہیں سیاسی چور کو آپ خود انتخاب کرتے ہیں کیا؟ سیاسی چور کو آپ خود انتخاب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ ایسے سیاسی چور کا انتخاب کرتے ہیں یہ تمام کے تمام چور کا موسیرے بھائی ہوتے ہیں۔ معاشرے اور سماج کے اندر ایسے لوگوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ دو چور کسے کہتے ہیں، ڈاکہ کسے کہتے ہیں، ڈاکو کسے کہتے ہیں؟ آئی بات سمجھ میں؟ اور پھر چور کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، عام چور اور سیاسی چور، اور اس کی تشریح سامنے آ گئی۔ آئی یا نہیں آئی؟ یا اس کو میں اور کھولوں گا نا تو رتی کی چندی کر دوں گا میں، بالکل سب کو ننگا کر کے رکھ دوں گا میں، لیکن میں اپنی زبان کو سنبھال رہا ہوں۔ اس وجہ سے عوام الناس کو چاہیے کہ اس دو چور کو پہچان کر کے اپنے مال کو بھی محفوظ رکھیں، اپنی صحت کو بھی محفوظ رکھیں، اور اپنے خواب کو بھی محفوظ کریں، اپنی صحت کو بھی محفوظ رکھیں، اپنی مسکراہٹوں کو بھی محفوظ رکھیں، ورنہ میرے دوستو جینا مشکل ہو جائے گا۔ اور مسلمانوں کو ہم پیغام دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات کے اوپر مکمل یقین رکھیں کہ ہر چیز کے اوپر قبضہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ سر دیے ہیں ٹوپی بھی پہنائیں گے، اتنا یقین ہو، پیر دیے ہیں تو پاجامہ بھی اللہ پہنائیں گے، نہ پہنانے کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اتنا یقین اللہ کی ذات کے اوپر ہو جائے کہ بندہ گناہوں کی جانب نہ جائے بلکہ مصلح کی جانب جائے، بندہ جو ہے نا کوئی ایسے حکموں کو نہ توڑے بلکہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے، وہ سنت کے قریب ہونے کی کوشش کرے، وہ تاکہ اللہ بھی راضی ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو۔ میرے دوستو یہاں دنیا کے اندر ہم یہاں ایسے رہیں یا ویسے رہیں، ہم یہاں دنیا میں ایسے رہیں یا ویسے رہیں، اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کیسے رہیں، کہاں؟ آخرت میں۔ اصل زندگی کہاں ہے؟ وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس وجہ سے دنیا کی بھوک کوئی بھوک نہیں ہے، دنیا کی پریشانی کوئی پریشانی نہیں ہے، دنیا کی مصیبت کوئی مصیبت نہیں ہے، دنیا کا ظلم کوئی ظلم نہیں ہے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اصل پریشانی تو وہ آخرت کی پریشانی ہوگی۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، جس طرح کہ یہاں پہ ہم پھل اگائیں گے اسی طرح کے پھل ہم وہاں پہ کاٹیں گے۔ اس وجہ سے میرے دوستو اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھیں اور اس طرح کے تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ جب کبھی مصیبت آئے تو صلاۃ الحاجت کی نماز کیوں ہے؟ ضرورت کی نماز بولتے ہیں نا اس کو، تو ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اپنی ضروریات کو اللہ کے حوالے کر دیں گے اور اللہ سے کہیں گے اے اللہ مجھے یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، یہ بھی ضرورت ہے، اللہ سے کہیں گے ہم۔ اگر وہ میرے لیے مفید ہے اللہ اسی وقت دیں گے، اور اگر مفید نہیں ہے تو اس کے بدلے میں دوسری چیز دیں گے، اور اگر نہیں دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو ذخیرہ آخرت بنا کر کے رکھ دیں گے۔ اس وجہ سے میرے دوستو کبھی بھی چوری کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بس اتنی ساری باتیں آج میرے سامنے آئی تھی، اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔